شروع کریں گے. نعرے صلوات. مولانا عباس کے حوالے سے چند شاعر. وہ بتائیں گے ہمیں کیا ہے بلائے عباس. وہ بتائیں گے ہمیں کیا ہے ولائے عباس. آؤ شبیر سے سنتے ہیں ثنائے عباس. آؤ شبیر سے سنتے ہیں ثنائے عباس. سورہ قدر کے پردے میں پلا ہے عباس. سورہ حمد کی گودی میں رہا ہے عباس. آل عمران کے آنگن میں چلا ہے عباس. دل یاسین دھڑکنے کی صدا ہے عباس. بے کے نقطے سے جو بننا تلک جائے گا سارے قرآن میں عباس نظر آئے گا. سارے قرآن میں عباس نظر آئے گا. صلوات. اپنے پہلو میں ہمیشہ سے بٹھایا میں نے مجھ کو زہرا نے اسے جھلایا میں نے. فرض نانا کی طرح اپنا نبھایا میں نے. اس کو کاندھے پہ کئی بار اٹھایا میں نے. سب سے کہتے ہیں سما خوب بنا رکھا ہے. دیکھ لو چاند نے سورج کو اٹھا رکھا ہے. دیکھ لو چاند کو دیکھ لو چاند نے سورج کو اٹھا رکھا ہے. اس کی ہر ایک صفت ہے میرے بابا جیسی. اس کی ہر ایک صفت ہے میرے بابا جیسی. وہ سخی یہ بھی سخی وہ ولی یہ بھی ولی. فرق اللہ نے ہمیں دونوں میں رکھا ہے یہی. میں محمد کا محمد یہ علی کا ہے علی. میں محمد کا محمد یہ علی کا ہے علی. کربلا میں شب ہجرت کا جو منظر ہوتا میرے بستر پہ بھی عباس
سے دلاور ہوتا، میرے بستر پہ بھی عباس سے دلاور ہوتا۔ جس کو آندھی کہے طوفان وہ میرا غازی، جس کو آندھی کہے طوفان وہ میرا غازی، جس کے خادم ہے سلیمان وہ میرا غازی، موت ہے جس سے پریشان وہ میرا غازی، جس میں شبیر کی ہے جان وہ میرا غازی۔ اس کی عظمت کی تو زینب نے قسم کھائی ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا یہ میرا بھائی ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا یہ میرا بھائی ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا یہ میرا بھائی ہے۔ فاتحہ۔ عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، در لے کے درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاش پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لاش پہ سکینہ تجھے روئے، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا، شہ اس گھڑی اکبر سے بھی زیادہ تجھے روئے، شہ اس گھڑی اکبر سے بھی زیادہ تجھے روئے۔ زینب نے کہا شام غریباں میں ہے غازی، زینب نے کہا شام غریباں میں ہے غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے پردہ
مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، بن ہاتھوں کے گھوڑے سے تو کس طرح گرا تھا، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے۔ مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، جا جا کے تجھے فاطمہ زہرا کہاں روئے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے۔ ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی، ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی، سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے، سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے۔ اس کو نکال دی نہیں ہے مظاہر دی سے باہر کھڑا رہا ہے جب فاتحہ۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک مطلب دو تین شعر سماعت فرمائیں۔ صبر کی تاریخ میں جب ترجمہ لکھا گیا، صبر کی تاریخ میں جب ترجمہ لکھا گیا، صبر کی تاریخ میں جب ترجمہ لکھا گیا، نام اولاد علی و فاطمہ لکھا گیا، نام اولاد علی و فاطمہ لکھا گیا۔ تو شعر ملاحظہ فرمائیں کہ بن گئی ہر بار تصویر جنا قرطاس پر، بن گئی ہر بار تصویر جنا قرطاس پر، جب قلم کی نوک سے کرب و بلا لکھا گیا، جب قلم کی نوک سے کرب و بلا لکھا گیا، تو پڑ گئے جس دم مورخ مال و زر کی فکر میں، پڑ گئے جس
لکھا گیا، کربلا کی جنگ کو بھی حادثہ لکھا گیا۔ تو شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تشنگی میں مسکرا کر جیت لی جب کربلا، تشنگی میں مسکرا کر جیت لی جب کربلا، تشنگی میں مسکرا کر جیت لی جب کربلا، نام پر اصغر کے حق کا معرکہ لکھا گیا، نام پر اصغر کے حق کا معرکہ لکھا گیا۔ تو اس قدر رات گزاری سجدہ معبود میں، اس قدر رات گزاری سجدہ معبود میں، سید سجاد کو زین اللبا لکھا گیا، سید سجاد کو زین اللبا لکھا گیا۔ مفتاح پیش کرو، سماعت فرمائیں کہ سید سجاد کو زین اللبا لکھا گیا۔ تو چاند آنکھوں سے گرا جو مجلس شبیر میں، چاند آنکھوں سے گرا جو مجلس شبیر میں، ضامن بخشش میرا اشک ازا لکھا گیا، ضامن بخشش میرا اشک ازا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد والمغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی محمد اللہم صلی لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المصدق والمصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تخزني يوم يبعثون۔ صلوات محمد۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر
مرحوم مغفور سید بختیار حسین ابن ظہور حسین مرحوم، مرحومہ شہر بانو بنت سید محمد حیدر مرحوم، و مرحوم سید نصیر احمد ابن سید ظہور حسین مرحوم کے اللہ کو احسان فرمائے۔ اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی فرج رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین محمد و علی محمد و علی فرج اللہم صلی ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اولاً میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں ان افراد سے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، فرش اعضاء پہ جگہ خالی ہے، آپ حضرات بہت سے افراد پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، دکھائی بھی نہیں دے رہے، میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں فرش اعضاء پہ آ جائیے آپ حضرات، آ جائیے، اندر ہے جگہ خالی ہے، آ جائیں، مومنین اندر تشریف لے آئیں۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین کرام، علماء سے بھی گزارش ہے آگے اگر تشریف لے آئے تو مہربانی ہوگی۔ قابل قدر سامعین، سورہ احزاب کی، سورہ شورى کی 87ویں آیت ہے 87، جسے عنوان کلام قرار دیا ہے۔ پروردگار عالم کا بڑا خوبصورت بیان اس آیت کے اندر ہے۔ اسے اللہ نے جناب ابراہیم کی دعا بنا کے قرآن کریم میں جگہ دی۔ جناب ابراہیم دعا کے طور پر اللہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ پروردگار لا تخزنی یوم یبعثون، اے میرے اللہ مجھے روز محشر رسوا ہونے سے بچا لینا، مجھے محشر کے میدان میں رسوائی سے محفوظ کر لینا، رسوائی سے بچا لینا۔ میں ایک چھوٹی سے سوال کے ذریعے سے اپنی بات کو بڑھانا چاہتا ہوں اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان جو اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، مجھے انصاف سے بتائے، ہر انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگ پہچانیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اسے جانیں، یا بلکہ لفظوں کو بدل کے یوں کہا جائے کہ انسان کی دلی تمنا ہے کہ اس کی ذات لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنے، لوگ اسے پہچانیں۔ لیکن ایک بہت بڑا فلسفی ہے، میں اس کی بات آپ کی خدمت میں نظر کرنے جا رہا ہوں، لطف آ جائے گا۔ میں یہاں سے ہی جو ہے اپنے نوجوانوں کا ساتھ چاہتا ہوں۔ انسان کی دلی تمنا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگ پہچانیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اسے سمجھیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اسے جانیں۔ لیکن ایک بہت بڑا فلسفی ہے، اس نے جب اس آیت پہ نگاہ پہنچی تو اس نے کہا کہ کوشش کرو کہ کم پہچانے جاؤ۔ توجہ فرمائیے گا، میں جس بات کو آپ کی خدمت میں نظر کرنے جا رہا ہوں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھیں، اسے زیادہ سے زیادہ لوگ پہچانے۔ کون نہیں چاہتا؟ چاہے وہ شاعر ہو، چاہے مرثیہ خواہ ہو، یا خطیب ہو، یا کوئی ایک اچھا آدمی ہو، کوئی ہو، اس کی دلی تمنا ہے کہ لوگ اسے پہچانیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ لیکن اس فلسفی کا یہ جملہ ہے کہ کوشش کرو کہ کم پہچانے جاؤ۔ فلسفہ ہم سمجھ ہی نہ پاتے، تو آئیے اس سے ہی پوچھا جائے کہ بھائی تم نے یہ کیوں کہا کہ کوشش کرو کہ کم پہچانے جاؤ؟ تو اس نے ساتھ ساتھ ایک جو ہے وہ اس کا رمز بیان کیا کہ کوشش کرو کہ کم پہچانے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ کبھی رسوائی ہو گئی تو کم ہوگی۔ یہ آپ متوجہ نہیں ہے شاید میں جس بات کو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، خدا نہ خواستہ کبھی رسوائی ہو گئی تو کم ہوگی، لہذا کوشش کرو کہ کم پہچانے جاؤ۔ جناب ابراہیم اس دعا میں اللہ سے یہ التجا کر رہے ہیں، اے میرے اللہ
मुझे रोज महशर रुसवा होने से बचा लेना, मुझे रुसवाई से महफूज कर लेना। तवज्जो है अब हज़रात की मेरे अजीजों। और इसी आयत के ऊपर आके उलमाए किराम ने ये बयान फरमाया कि यही वो आयत है कुरान करीम की कि जहां से हबीब और खलील का फर्क वाज़ेह होता है। इसलिए कि एक तरफ तो भाई खलील खुदा, जनाब इब्राहिम को खलील खुदा कहा जाता है, वो अल्लाह के दोस्त है। तो एक तरफ तो अल्लाह का दोस्त ये कह रहा है, खलील खुदा ये कह रहे हैं कि परवरदिगार मुझे महशर की रुसवाई से बचा लेना, और एक तरफ खुदा इसी कुरान में कह रहा है क्या कि मुस्तफ़ा तन्हा तुम नहीं बल्कि तुम्हारे साथ जो मोमिनीन हैं अल्लाह उन्हें भी रुसवा होने से बचाएगा। भाई सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ी थोड़ी तवज्जो बढ़ाइएगा तो लुत्फ आएगा मेरे अजीजों। और मैं कुरान की आयत की तिलावत फरमा रहा हूँ। क्या कहा जनाब इब्राहिम ने? अल्लाह मुझे महशर की रुसवाई से बचा लेना, मुझे रोज़ महशर रुसवा होने से महफूज कर लेना। मैं बुजुर्गों से ख़ास तौर से तवज्जो चाह रहा हूँ, और जिस चीज़ पे जिस मौजू पे मैंने मेहनत की है वो आपके हवाले कर रहा हूँ। जनाब इब्राहिम की दुआ कुरान करीम में अल्लाह ने नकल फरमाई। जनाब इब्राहिम को कहा क्या जाता है? खलील खुदा, यानी अल्लाह के दोस्त। खलील के माना क्या होते हैं? दोस्त के। अच्छा, सिर्फ जनाब इब्राहिम को तो खलील खुदा कहा नहीं जाता कि अल्लाह के दोस्त हैं, बल्कि सरकारे खत्मी मर्तबत का एक लक़ब है हबीब खुदा। भाई ये हबीब के माना क्या है? कहा इसके भी माना लुगत में दोस्त हैं। तो खलील के माना भी दोस्त और हबीब के माना भी दोस्त। तो जब दोनों के माना दोस्त है किबला, तो फिर सरकारे मोहम्मद मुस्तफ़ा का मर्तबा इब्राहिम से बड़ा क्यों है? नहीं, तवज्जो कीजिएगा भाई, जब दोनों अल्लाह के दोस्त हैं तो फिर सरकारे खत्मी मर्तबत का मर्तबा बड़ा क्यों है? इब्राहिम का मर्तबा छोटा क्यों है? कहा इसी कुरान ने बढ़ के सहारा दिया कि खलील उस दोस्त को कहा जाता है कि जिसका दोस्त नहीं बल्कि वो अपने दोस्त को बहुत चाहे। नहीं, तवज्जो कीजिएगा, खलील उस दोस्त को कहते हैं जो अपने दोस्त को बहुत चाहे, लेकिन हबीब उस दोस्त को कहा जाता है कि जिसका दोस्त उससे बड़ी मोहब्बत करे। तो अब इब्राहिम खलील खुदा क्यों है? कहा ये अल्लाह को बहुत चाहते हैं। मोहम्मद हबीब खुदा इसलिए है कि अल्लाह मोहम्मद को बहुत चाहता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो है आप हज़रात की कहने लगे सरकारे खत्मी मर्तबत हबीब खुदा क्यों है? कहा इसलिए कि अल्लाह मोहम्मद को बहुत चाहता है, अल्लाह मोहम्मद से बड़ी मोहब्बत करता है, इसलिए वो हबीब खुदा है। अच्छा, इस आयत को आपने मुलादा फरमाया, अक्सर उलमाए कराम ने बयान फरमाया कि यही वो आयत है जो खलील और हबीब के फ़र्क को वाज़े करती है कि खलील किसे कहते हैं और हबीब किसे कहते हैं। एक जुमला और बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ आ जाएगा मैं जिस मंजिल को बयान करना चाह रहा हूं। एक नारे सलवात पढ़ने में जुल ये जो अल्लाह के दोस्त है ना खलील खुदा, यानी हजरत इब्राहिम, जनाब इब्राहिम, हमारी जाने कुर्बान हो जाए, इतने इतने अलकाबात और खिताबात हैं इनके कि इन्हें मेमारे काबा कहा जाता है। ये काबे को बनाने वाले हैं, तवज्जो फरमाइएगा, ये काबे को बनाने वाले हैं, इन्हें मेमारे काबा कहा जाता है। जब जनाबे मलकुल मौत जनाब इब्राहिम के पास आए तो आने के बाद कहा कि अल्लाह ने मुझे रूह निकालने के लिए भेजा है। कहा किधर से निकालोगे रूह? तवज्जो फरमाइएगा, किधर से निकालोगे? कहा कि मुंह से रूह निकालेंगे। ये देखिए, ये अल्लाह के दोस्त हैं, तवज्जो फरमाइएगा, ये खलील खुदा हैं जिन्हें अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। अब खलील और हबीब का फर्क सुनिएगा, क्या है? कहा मैं मुंह से रूह निकालूंगा। कहा उसी मुंह से जिससे हम अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं। गोया फरिश्ते को मना कर रहे हैं, तवज्जो फरमाइएगा। तो फरिश्ते ने पलट के ये जुमला कहा कि आंखों से रूह निकालेंगे। कहा उन्हीं आंखों से जिनसे हम जलवे नूर देखते हैं। तो कहा कि पैरों से रूह निकाल लेंगे। जब ये जुमला कहा कि पैरों से रूह निकाल लेंगे तो जनाब इब्राहिम ने पलट के मलकुल मौत से कहा
کہ اسی پیر سے جن سے ہم سفر طور کیا کرتے ہیں. گویا فرشتے کو اتنا پریشان کیا میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ واپس جانے لگا. جب واپس جانے لگا تو جناب ابراہیم نے اللہ سے ایک جملہ کہا کہ ملک الموت جا تو رہے ہو لیکن جا کے خدا سے کہنا کہ دوست کہیں دوست کی موت چاہتا ہے. میں جملہ سنیے گا میرے عزیزوں, میں توجہ چاہ رہا ہوں خاص طور سے نوجوانوں کی. بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کہا کہ دوست کہیں دوست کی موت چاہتا ہے. یہ اللہ کے دوست ہیں جو مرنے کو تیار نہیں ہے. توجہ نہیں آپ حضرات کی, جو مرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کہا جا کے خدا سے کہنا کہ دوست کہیں دوست کی موت چاہتا ہے. جب اللہ کے قریب پہنچے تو حضرت ملک الموت سے خدا نے کہا کہ ابراہیم کی روح لے آئے. کہا کہ میں کیا کروں. میں جب پہنچا تو جناب ابراہیم نے تو ایسی باتیں کہی کہ منہ سے نکالو گے روح, آنکھوں سے نکالو گے, پیروں سے نکالو گے. تو کہا تم واپس چلے آئے. کہا ہاں میں روح نہیں نکال سکا چونکہ اتنا سوال کر دیا کہ میں جواب نہیں دے پایا, میں روح نہیں لے کے آیا. کہا کیا کہا ابراہیم نے. کہا ابراہیم نے کہا ہے کہ دوست کہیں دوست کی موت چاہتا ہے. تو کہا جا کے ابراہیم سے پلٹ کے کہو کہ دوست کہیں دوست کی ملاقات سے بھاگتا ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی کہ دوست کہیں دوست کی ملاقات سے بھاگتا ہے. اس سے پتا چلا کہ مرنا کوئی پسند نہیں کرتا, کوئی پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ لوگوں کو موت کے مزے کا علم نہیں ہے. یہ صاحبان ادب تشریف فرما ہے, بزرگان بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. شاعری کی دنیا آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ عروج پاتی ہے. ایک جملہ سنیے گا. کیا کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنا کوئی پسند نہیں کرتا. کیوں مرنا پسند نہیں کرتا؟ کہا اس لیے کہ موت کا مزہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے, لہٰذا مرنا کوئی پسند نہیں کرتا. اچھا اگر موت کے مزے کا علم ہو جائے تو پھر مرنا پسند کریں گے؟ کہنے لگے نہیں, تب بھی مرنا کوئی پسند نہیں کرتا. تو آئیے پتا چلا کہ موت کا مزہ ہوتا کیسا ہے. قرآن نے کہا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو کون چکھے گا؟ بولیے نا, چکھے گا کون موت کا مزہ؟ نفس. جو شے چکھی جانے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے موت. جو چکھے گا اس کا نام ہے نفس. جو شے چکھی جانے والی ہے اسے کہتے ہیں موت. اب جو سمجھے گا وہی میرے ساتھ آئے گا اس جملے پہ, توجہ فرمائیے گا. جو شے چکھی جا رہی ہے وہ ہے موت, جو چکھ رہا ہے اس کا نام ہے نفس. ابھی مجلس کے بعد چونکہ میں نے پوسٹر پہ دیکھا کہ نظر کا اہتمام ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بتائیے کہ جو شے چکھی جائے گی, جو نظر کا سامان ہے, تو وہ جلدی ختم ہوگا یا چکھنے والا ختم ہوگا؟ للہ سمجھ کے سنیے گا. میں اگر بات کوئی قرآنی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, بھائی کوئی نظر کی شے, اگر حلوہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے تو ہم نے دیکھا یہی ہے اپنی اس برزخی آنکھوں سے کہ چکھنے والا ختم نہیں ہوتا, جو شے چکھی جا رہی ہے وہ ختم ہوتی ہے. لوگ موت سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ موت کے مزے کا علم نہیں ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نفس چکھے گا, نہیں. کہا کہ جو شے چکھی جا رہی ہے اسے موت کہتے ہیں, جو چکھے گا اسے انسان کہتے ہیں. میں صاحبان ادب کے درمیان جو ہے وہ جملہ کہہ رہا ہوں. کہا جو شے چکھی جانی ہے اسے موت کہتے ہیں, اور جو چکھے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں انسان. تو انسان ختم نہیں ہوتا, یا جملہ بدل کے کہوں کہ انسان بھی ختم ہو جائے تو انسان ہی ختم ہوتا ہے, انسانیت ختم نہیں ہوتی. اب تو واضح ہو ہی جانا چاہیے تھا. انسانیت ختم نہیں ہوتی, انسان ختم ہوتا ہے. تو اب یہ اللہ نے موت والا زینہ رکھا کیوں؟ کہا یہ ہمارے امتحان کے لیے. یہ بھی قرآن نے کہا یہ موت کا زینہ میں نے اس لیے رکھا تاکہ تمہیں آزما سکوں, تمہیں پہچان سکوں کہ تم عمل میں ہو کیسے, تم ہو کیسے. میں نے موت کا زینہ تمہاری بقا کے لیے بنایا ہے. اب اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہے. اگر موت کے زینے پر عبادت کے پھول بچھاؤ گے تو مسکرا کے قدم رکھو گے, نفرتوں کے کانٹے بچھاؤ گے تو ڈرو گے. میں صلوات پڑھ دے محمد والے محمد.
توجہ ہے آپ حضرات؟ دیکھیے کبھی کبھی جو ہے وہ ایسے موضوعات بھی اگر سننے کے عادی ہوں تو لطف آئے گا. کیا ہے؟ جو شے چکھی جانے والی ہے وہ ہے موت, جو چکھے گا اسے کہتے ہیں انسان. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو ہم نے یہی دیکھا کہ چکھنے والا ختم نہیں ہوتا, جو شے چکھی جاتی ہے. ایک اور نعرے صلوات پڑھے محمد. تو میرے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہیں اللہ کے دوست, لیکن مرنا پسند نہیں کر رہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب بھی تو دوست کا فرق پہچان لو, کہ بعض وہ دوست ہیں جو اللہ کے پاس جانا پسند نہیں کرتے, بعض ایسے دوست ہیں کہ جنہیں اللہ خود بلاتا ہے. اللہ سمجھئے گا, بات یہ بھی قرآن کی آیت ہے, میں ہر چیز کی وضاحت نہیں کر سکتا. بعض ایسے دوست ہیں جنہیں اللہ اتنا پسند کرتا ہے کہ خود بلاتا ہے, بعض وہ ہیں جو اللہ کے قریب جانا پسند نہیں کرتے. اب توجہ فرمائیے گا, یہ ہے حبیب خدا. اب اس جملے میں حبیب خدا کا بھی فرق واضح ہو جائے گا کہ خلیل کسے کہتے ہیں اور حبیب کسے کہتے ہیں. میرے عزیزوں, جہاں تک حبیب خدا کی بات ہے وہاں پہ پھر ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام امام نے فرمایا کہ جہاں بھی میرے جد کا نام آئے, آیت اور روایت کی قید نہیں ہے, چاہے وہ آیت ہو یا روایت ہو یا کتابوں میں لکھے ہوئے افسانے ہو, کہا کچھ بھی ہو, جہاں بھی میرے جد کا نام آئے وہاں دل سے درود پڑھو, دل سے صلوات پڑھو. یہ ہے امام محمد باقر کا جملہ, جہاں بھی میرے جد کا نام آئے, قید نہیں ہے, جہاں بھی آئے, چاہے وہ نام اذان ہی میں کیوں نہ آئے, لیکن تمہیں صلوات پڑھنی ہے, تمہیں درود پڑھنی ہے, چاہے وہ نام اذان ہی میں کیوں نہ ہو, قید نہیں ہے, درود پڑھنا ہے, چاہے نام اذان ہی میں کیوں نہ لیا جائے. اور بات اگر درود کی آ گئی ہے تو ایک جملہ اور صاحبان ادب کے حوالے کر دوں, جب بھی بات درود کی آئے تو صرف درود کو یاد مت کیجئے گا, جس نے تمنائے درود کی تھی اسے بھی یاد کر لیجئے گا. بھئی یہ صاحبان ادب تشریف فرما ہے, یہ تمنائے درود کس نے کی تھی, درود کا موجد کون ہے. آپ جب دیوان ابو طالب کا مطالعہ فرمائیں گے نا, دیکھیں یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے, ہر شاعر کا دیوان خود اس کا ہوتا ہے, چاہے اس کی زندگی میں چھپ جائے یا مرنے کے بعد چھپے, لیکن دیوان ہر شاعر کا اپنا ہوتا ہے. لیکن یہ تنہا خدا کا دیوان ہے جس کے لکھنے والے اہل بیت ہیں. للہ توجہ کیجئے گا. تو ہم نے کہا کہ اگر بات درود کی آئے تو صرف درود پہ جا کے مت رکیے گا, جس نے تمنائے درود کی تھی ذرا اسے بھی یاد کر لیجئے گا. جب دیوان ابو طالب کا ہم نے مطالعہ کیا نا تو جناب ابو طالب نے جہاں سارے اشعار کو کہے, ایک شعر اور دیوان ابو طالب میں ہے. جناب ابو طالب نے ایک تمنا فرمائی, صلو علیہ اللہ خلاق الورا, اے آسمانوں کے خلق کرنے والے محمد پر درود بھیج, محمد پر صلوات بھیج. میرے عزیزوں, ادھر ابو طالب نے تمنا کی, ادھر اللہ نے قرآن میں آیت بنا کے اتار دی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. توجہ ہے آپ حضرات کی. تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا جو آنکھوں پہ لوگوں کے پردہ پڑا ہوا ہے, لوگ سمجھ نہیں پاتے. میرے عزیزوں, تو آپ نے ملاحظہ فرمایا, تو ہم نے دیوانے اگر بات درود کی آئے نا تو صرف درود پہ جا کے مت رکیے, جس نے درود کی تمنا کی تھی, جس نے درود کی تمنا کی تھی. اچھا یہ جملہ تنہا یہاں نہیں ہے, توجہ سنیے گا, یہاں کا معاملہ نہیں ہے. کہا جہاں بھی میرے جد کا نام آئے وہاں درود پڑھنا ہے. اچھا یہ ولایت والا مہینہ ہے نہیں, بلکہ جملہ بدل کے کہوں ولایتی ہفتہ ہے. ایک طرف غدیر ہے, دوسری طرف مباہلہ آنے والی ہے, تو ولایت کا ہفتہ ہے. لہٰذا یہ جملہ اور علماء کرام نے جہاں حدیثوں کے ذریعے سے بڑے بڑے جو ہے وہ مرحلے کو حل کیا ہے, وہاں پہ تمام مراجع کرام نے آ کر یہاں پر خاص طور سے اس مرحلے میں آ کے ایک جملہ بیان فرمایا. کہا کہ جہاں بھی رسول کی رسالت کی گواہی دو اس کے فوراً بعد علی کی ولایت کی گواہی دو. جہاں بھی رسول کی رسالت کی گواہی دو
اس کے فوراً بعد علی کی ولایت کی گواہی دو. اس میں زمان کی قید نہیں ہے, اس میں مکان کی قید نہیں ہے کہ آج گواہی دی ہے تو کل گواہی نہیں دیں گے, صبح میں گواہی دی تھی تو شام میں گواہی نہیں دیں گے, ایران میں گواہی دے کے آئے ہیں تو ہندوستان میں گواہی نہیں دیں گے. کہا نہیں, جہاں بھی رسول کی رسالت کی گواہی ہو اس کے فوراً بعد علی کی ولایت کی گواہی دو. اور یہ گواہی اتنی نامحدود ہے کہ صرف زندگی میں نہیں دینی ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی شانہ ہلا کے پوچھا جائے گا کہ تیرا مولا کون ہے. اللہ سمجھیے گا, کہا مرنے کے بعد بھی یہ گواہی دینی ہے کہ شانہ ہلا کے پوچھا جائے گا کہ تیرا مولا کون ہے. اچھا دیکھیے, زبان سے تو ہر آدمی مولا والا ہے, ہر آدمی خدا والا ہے, لیکن عمل سے کون اہل بیت اطہار والا ہے, اسے کیسے سمجھیں؟ ایک جملہ سمجھیے گا. ہمارے ہاں ایک روایت پڑھی جاتی ہے, ابھی جب محرم آئے گا نا, چاند نمودار ہوگا تو 1 سے لے کے 10 محرم کے درمیان یعنی وسط میں ہی ایک روایت پڑھی جائے گی جناب ابو ثمامہ سیداوی کی. کیا کہ روز عاشور, جملہ سمجھ کے سنیے گا اور سمجھ کے داد دیجیے گا. جناب ابو ثمامہ سیداوی ظہر کا وقت تھا اور ظہر کے وقت امام حسین سے یہ کہہ رہے تھے کہ مولا ظہر کا وقت آ گیا ہے لہٰذا نماز ادا کر لیجئے. یہ روایت آپ نے سنی ہے. جناب ابو ثمامہ سیداوی نے امام حسین سے کہا کہ مولا وقت ظہر ہے, نماز ادا کر لیجئے. توجہ سنیے گا, مولا وقت ظہر آ گیا, نماز ادا کر لیجئے. میں کہوں گا کسی بھی روایت کا اگر ترجمہ کیا جائے یا آیت کا ترجمہ کیا جائے تو شان امامت کو ذہن میں رکھا جائے, مطلب امامت کو, مقصد امامت کو ذہن میں رکھا جائے. ابو ثمامہ سیداوی امام حسین سے یہ کہہ رہے ہیں اور امام حسین روایت کے مطابق یہ دعا دے رہے ہیں کہ تم نے مجھے نماز یاد کرا دی, خدا تمہارا شمار اچھے آدمیوں میں کرے. یہ حسین ابن علی دعا دے رہے ہیں. میں نے کہا تم نے روایت کا ترجمہ کرتے وقت شان امامت کو ذہن میں نہیں رکھا. بھائی ابو ثمامہ سیداوی کی اتنی جرأت ہے کہ حسین کو نماز یاد دلائیں گے. متوجہ نہیں آپ حضرات, ابو ثمامہ سیداوی کی یہ جرأت کہ حسین ابن علی کو نماز یاد دلائے. میرے عزیزو, ہم تو اسے امام مانتے ہی نہیں جو بھول جائے. اللہ سمجھیے گا, ہم اسے امام تسلیم ہی نہیں کرتے. یا بلکہ جملہ بدل کے کہوں کہ ہم 1400 سال سے اسی فخر پہ تو زندہ ہیں کہ ہم نے بھولنے والوں کو امام نہیں بنایا. میں پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہم 1400 سال سے اسی فخر پہ تو زندہ ہے کہ ہم نے بھولنے والوں کو امام نہیں بنایا. بھولنے والے اور لوگوں کے مقدر میں ہیں. بھائی ہمارے مقدر میں تو وہ افراد ہیں جو منبر پر بیٹھ کے بھی یہ جملہ کہتے ہیں کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو. صلوات اور پڑھ دے محمد. جزاک اللہ, سب مل کے توجہ حضور. کہنے لگے ہم تو 1400 سال سے اسی فخر پہ زندہ ہیں کہ ہم نے کبھی بھولنے والوں کو اپنا رہبر بنائے, بھولنے والوں کو ہم نے امام تسلیم ہی نہیں کیا. ہم تو اسے امام مانتے ہیں کہ جو یہ جملہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر یہ آسمان کے پردے ہٹا بھی دیے جائے نا تب بھی میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. توجہ ہے. اور اگر بات امامت کی آ گئی ہے تو دیکھیے, میں نے کہا نا کہ زبان سے ادا کرنے والے بہت ہیں کہ ہم مولا کو چاہنے والے ہیں, لیکن دل کی گہرائیوں سے سمجھنے والا کون ہے اس جملے سے واضح ہو جائے گا. نوجوانوں خاص توجہ اس جملے کے اوپر. مولائے کائنات کے سامنے جناب مقداد آئے. اب مرحلہ کون سا تھا یہ آپ خوب سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. جناب مقداد کا اترا ہوا چہرہ دیکھا کس نے؟ مولائے کائنات نے. اور اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کے پوچھا, کہا مقداد یہ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے, کیا بات ہے؟ تو کہا مولا ہم نے آپ سے محبت کیا کر لی کہ لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا. مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, یہ لوگوں کو برداشت نہیں ہے, لہٰذا لوگوں نے ہمارا نان و نفقہ بند کر دیا.
لہٰذا چہرہ ایسا تھا، تاریخ نے لکھا کہ چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی تھی. تو جناب مقداد نے یہ جملہ کہا کہ مولا میرے گھر میں 2 دن سے فاقہ ہے. جیسے یہ جملہ کہا نا مولا کائنات سے، دیکھیے مولا کو اصل معنوں میں مانتا کون ہے، سمجھ کے سنیے گا. اب ایک مرتبہ مقداد سے پوچھا تمہارے گھر میں فاقہ ہے مقداد؟ کہا ہاں مولا میرے بچے فاقے سے ہیں. اتنے میں مقداد کو کہا کہ قریب آؤ. قریب بلایا. بلانے کے بعد مقداد کے چہرے کو مسکرا کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا مقداد سامنے وہ پتھر پڑا ہوا ہے اسے اٹھاؤ اور اٹھا کے میرے پاس لے کے آؤ. مقداد اس پتھر کو لائے. کہا لانے کے بعد اسے ہتھیلی پر رکھو. ہتھیلی پہ جیسے ہی رکھا تو کہا یا علی کہہ کے پھونکو. اب یہ تاریخ کا جملہ ہے، سمجھیں گے کتنا نوجوان یہ وہ جانے. کہا یا علی کہہ کے پھونکو. مقداد نے پتھر پہ یا علی کہہ کے پھونکا. مولا نے کہا اسے غور سے دیکھو. جیسے ہی مقداد نے اسے غور سے دیکھا کہا مولا یہ تو سونے میں تبدیل ہو گیا، سونے میں تبدیل ہو گیا. کہا مقداد اسے لے کے جاؤ اور جانے کے بعد گھر کا فاقہ دور کرو، جا کے مارکیٹ میں بیچنا، اسے فروخت کر دینا اور وہاں سے نان و نفقے کا سامان لے کے آنا، گھر کا فاقہ دور کر دینا. اب عقیدہ کتنا مضبوط تھا میں یہاں تک اسی جملے کے لیے لایا ہوں. کیا مقداد پورا سونا لے کے چلے گئے؟ کہا نہیں. سامنے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا، اٹھا کے اس چھوٹے سے پتھر کو توڑا اور توڑ کے جتنی ضرورت تھی اتنا لیا. اے کاش میں یہ جملہ پہنچا پاتا آپ کی خدمت میں. کہا کہ سارا لے کے نہیں گئے بلکہ تھوڑا سا سونا لیا اور لے کے جانے لگے. تو مولا نے کہا مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مقداد پتھر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا مولا اتنی ضرورت تھی اتنا لے لیا، اب مجھے ضرورت نہیں ہے. کہا مقداد آئندہ دنوں میں کام آ جائے گا. خدا نہ خواستہ اگر ہمیں کوئی سونا بنانے والا مل گیا تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ کہنے لگے لیکن دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں کہ مولا کا مقابلہ بعد میں ہوگا، پہلے مولا کے غلاموں کا مقابلہ ہو جائے. توجہ ہے آپ حضرات کی. اتنے میں مقداد سونا لے کے جانے لگے. کہا مقداد لے لو آئندہ دنوں میں کام آ جائے گا. سونا بازار میں بیچنا، اپنے گھر کا فاقہ دور کر لینا. جناب مقداد کا جو عقیدہ تھا، خدا کی قسم میں وہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، سارے نوجوانوں کی میں توجہ چاہ رہا ہوں اس جملے کے اوپر. کہا مقداد لے کے جاؤ مارکیٹ میں بیچنا، اپنے گھر کا فاقہ دور کرنا. کہا مولا جتنی ضرورت تھی لے لیا، اب ضرورت نہیں ہے. کہا آئندہ دنوں میں کام آ جائے گا. کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی نہ ہو. توجہ فرمائی آپ نے. کہا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی نہ ہو. کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ اگر علی علی کہنے سے کسی کی مشکل حل نہیں ہوتی تو اس نام میں مشکل نہیں ہے، اس کے دامن میں مشکل ہے. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. اچھا یہ تو جملہ آپ نے سماعت کر لیا. دیکھیے سچا مومن کون ہے اور وہ محشر والی بات یاد رکھیے گا. مجھے وہاں تک لے کے جانا ہے اور بڑی جلدی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں آپ کی، کم وقت میں زیادہ خدمت. اور میں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں اپنی اس منزل کے اوپر. دیکھیے سچے معنوں میں اور صحیح معنوں میں مولا والا ہے کون، اہل بیت اطہار والا ہے کون. امام رضا کی خدمت میں ایک چاہنے والا آ گیا، مولا کے نام پہ صلوات پڑھنا. اب اس جملے کو اس جملے سے ملائیے گا. اب میں دیکھتا ہوں آپ کتنا اچھا ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنا اچھا بات کو بات سے میچ کرتے ہیں. اتنے میں جیسے ہی کچھ تاریخ نے لکھا کہ کچھ رقوع میں شرعی تھی اس کے پاس، یعنی خمس یا زکات کی کچھ رقم لے کے آیا ہوگا. اچھا ہمارے یہاں اگر کوئی مولوی کے پاس اگر خمس کی رقم لے کے آتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی میں تاریخ آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس جملے کو سمجھ کے سنیے گا توجہ کے ساتھ، خاص طور سے میں نوجوانوں کی توجہ چاہ رہا ہوں. اتنے میں امام رضا کے پاس آیا. آنے کے بعد رقم بڑی موٹی تھی. وہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ امام کو جیسے ہی رقم دوں گا تو امام جو ہے وہ مجھے چائے ناشتہ بھی کرائیں گے
میری خیریت بھی پوچھیں گے. وہ اپنے دل میں سوچ ہی رہا تھا. اب میں اس سے آگے کی بات نہیں کہنا چاہتا, بات کو یہیں پہ روک رہا ہوں. اپنے دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں اتنی بڑی رقم لے کے آیا ہوں, میری خیریت مولا ضرور پوچھیں گے. اور یہ عموماً ہوتا ہی ہے, یہ جو ہے وہ اخلاق کا فریضہ بھی ہے کہ انسان کے ساتھ ایسا پیش آیا جائے. اب اس کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ مولا نے کہا سامنے وہ ایک برتن رکھا ہوا ہے, ایک ظرف رکھا ہوا ہے, جسے ہم اپنی زبان میں لوٹا کہتے ہیں, جیسے وضو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو مولا نے کہا اسے اٹھا کے لاؤ. وہ اٹھا کے لایا. مولا نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور بڑھانے کے بعد کہا کہ اس ہاتھوں پہ, ان ہاتھ پہ اس ظرف کا پانی ڈالو. اب جیسے اس ظرف کا پانی ڈالا, وہ پانی جو برتن میں گر رہا تھا, تو مولا نے کہا اسے غور سے دیکھو. اس نے جو دیکھا تو کیا دیکھا, ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو رہا تھا. تو میرے عزیزوں وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مولا دل کے حال کو نہیں جانتے. مولا نے اس سے پلٹ کے پوچھا, پلٹ کے کہا بھائی جو ہاتھوں کا دھون سونا بنا دے وہ دل کے حالات کو بھی جانتا ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی, جو ہاتھوں کا دھون سونا بنا دے وہ دل کے حالات کو بھی خوب جانتا ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی. میرے عزیزوں ایک نعرہ صلوات پڑھ دیں. بالکل آخر لمحات میں گفتگو ہے, ایک ایک جملہ توجہ کے ساتھ سنیے گا. تو بات ایمان کی ہے کہ ایمان پختہ کتنا ہے, اور جس کا ایمان زیادہ پختہ ہوگا اہل بیت اطہار سے قریب ہی وہی ہوگا. اب وہ ولایت والا ہفتہ جو میں نے آپ کی خدمت میں کہا ہے, تھوڑا سا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ولایت والے ہفتے سے اس بات کو آپ کی خدمت میں پہنچاؤں. میں نے کیوں کہا ولایت والا ہفتہ؟ چونکہ مومنین کی کامیابی کے سلسلے میں قرآن کریم نے ایک سورہ ہمیں دیا. کون سا؟ سورہ مومنون. آغاز کہاں سے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المومنون. بالتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے. ہو جائیں گے نہیں, مومنین کامیاب ہو گئے. اب ولایت والا ہفتہ سن لیجئے. آپ کو معلوم ہے کہ مولائے کائنات نے 13 رجب کو پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پر 3 دن کی عمر میں اس سورہ کی تلاوت فرمائی تھی. کس سورہ کی؟ سورہ مومنون کی. اور تیسرے دن مولا نے یہ جملہ کہا تھا کیا کہ قد افلح المومنون. بالتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے. توجہ فرمائیے گا, تیسرا دن ہے اور مولا کہہ رہے مومنین کامیاب ہو گئے. میں کہوں گا یا نبی اللہ, آپ کی عمر ہے 30 سال, مولا کی عمر ہے 3 دن. بھائی آپ نے تو 30 سال میں کبھی قرآن سنایا نہیں, اور علی 3 دن کی عمر میں قرآن پڑھ رہے ہیں. کہا اب بھی تو نقطے کا فرق سمجھ لو. توجہ ہے آپ حضرات کی. کہا پیغمبر نے 30 سال کی عمر میں قرآن نہیں پڑھا اور مولائے کائنات نے 3 دن کی عمر میں قرآن پڑھا. تو کہا حضور انہوں نے 3 دن میں کیوں پڑھ دیا, نبی نے 30 سال میں کیوں نہیں پڑھا؟ میں جو فلسفہ آپ کی خدمت میں دینے جا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ لطف آ جائے گا آپ کو. کیوں نہیں 3 دن میں کیوں پڑھا, نبی نے 30 سال میں کیوں نہیں پڑھا؟ کہا اس لیے کہ نبی قرآن سناتے کسے؟ جو سمجھیں گے وہ میرے ساتھ آئیں گے. نبی قرآن سناتے کسے؟ عتبہ کو, طیبہ کو, شیبہ کو, خالد کو, ولید کو. کسے قرآن سناتے؟ بھائی اسی کو کہتے ہیں گولڈن چانس. نبی کو سنانے والا نہیں ملا, علی کو نبی جیسا سنانے والا ملا. علی کو نبی جیسا سنانے والا ملا. اور اسی لیے 3 دن کی عمر میں سورہ مومنون کی تلاوت ہاتھوں پہ فرما دی اور یہ کہا بالتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے. توجہ ہے, جیسے ہی مولائے کائنات نے یہ جملہ کہا کہ بالتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے, تو نبی نے جلدی سے ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ واللہ انت امیرہم, خدا کی قسم ان مومنوں کی امیر تم ہی تو ہو. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والا. بات بالکل مکمل ہونے جا رہی ہے میرے عزیزوں. کہا کہ واللہ انت امیرہم, خدا کی قسم ان مومنوں کے امیر تم ہی ہو, ان مومنوں کے امیر تم ہی تو ہو. قرآن کریم نے ایک اور سی خوبصورت سی آیت کی طرف اشارہ کیا. اب آئیے وہاں تک جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی.
اللہ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، آج کا دن وہ ہے جس دن کافر مایوس ہو گیا. کون؟ کافر. توجہ کے ساتھ سنیے گا، قرآن ہے، میرے گھر کے قصے کہانی نہیں ہے. کیا کہا؟ آج کا دن اللہ نے کہا کہ کافر مایوس ہو گیا. یہ آیت آئی کب؟ آیت آئی غدیر کے موقع پر کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. آئی غدیر کے موقع پر، توجہ کے ساتھ سنیے گا، ٹھیک ہے؟ آیت آئی غدیر کے موقع پر، کافر مایوس ہو گیا. یہ بتائیے غدیر میں جہاں اس آیت کا اعلان نبی نے کیا وہاں پہ کتنے حاجی تھے؟ 1.25 لاکھ. بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا. 1.25 لاکھ حاجی ہیں اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. بھائی میں کہوں گا پروردگار وہ کوئی سیٹلائٹ کا دور تو تھا نہیں کہ ادھر آیت نازل ہوئی اور ادھر آیت کے نازل ہوتے ہی پوری دنیا میں خبر پھیل گئی کہ جس نے علی کو قبول نہ کیا وہ کافر ہو گیا، اور فوراً قرآن نے کہا کہ جس نے علی کو قبول نہ کیا وہ کافر ہو گیا. الیوم یئس الذین کفروا. بھائی ایسا تو کوئی مسئلہ تھا نہیں، وہ دور بڑا عجیب تھا. تو میں کہوں گا یا نبی اللہ یہ آیت آئی ہے کافروں کے لیے، تو آپ حاجیوں میں کیوں سنا رہے ہیں؟ بھائی آپ کافروں میں سنائیے نا، آپ حاجیوں میں کیوں سنا رہے ہیں؟ کافروں میں جا کے کہیے کہ جیسے ہی آیت کے لیے، جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان میں نے کیا کافروں نے قبول نہیں کیا، اور کافر جو ہے وہ علی کی ولایت سے مایوس ہو گیا. تو آپ سنا رہے ہیں حاجیوں میں، آپ کو کافروں میں سنانا چاہیے تھا، حاجیوں میں کیوں سنا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے اگر آیت قرآن میں ہے تو تلاش کرنا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لبادہ حاجیوں کا ہے لیکن ہے کافر. میں قرآن کریم کی آیت ہے، میرے گھر کا قصہ کہانی نہیں ہے. کہا الیوم یئس الذین کفروا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک جملہ اور کہا. جب جہاں اعلان ولایت کیا نا تو پیغمبر نے ایک جملہ اور کہا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا، بولیے نا، ان کا انتظار کرو. بھئی آپ نے نقطۂ پرکار دیکھا ہے نا، ابھی بھی بچے ماشاءاللہ اسٹیمنٹ باکس کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے؟ اس میں نقطۂ پرکار ہوتا ہے، نقطہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن دائرہ بڑا ہوتا ہے. اچھا دائرے سے نقطہ بھٹکتا نہیں ہے، یا بلکہ جملے کو بدل کے کہوں کہ دائرہ جتنا بڑا بھی ہو نقطہ بھٹکنے نہیں دیتا. کاش جملہ واضح ہو جاتا میرے عزیزوں. نقطہ بھٹکنے نہیں دیتا، پرکار جتنا بڑا بھی ہو. نبی نے کیا کہا؟ جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کر لو. کیا مطلب ہے؟ کہا سب کو لا کے ایک نقطۂ پرکار پہ کھڑا کرو، ایک نقطۂ پرکار پہ کھڑا کرو. بھائی دنیا اب تو سمجھ لے، اب تو واضح ہو گیا کہ اگر عدالت الہیہ اگر کسی کی محبت کو واجب قرار دیتی ہے تو وہ علی ہے. کیا کہا؟ جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کر لو. اچھا ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے حضور، جب بھی کسی سے آپ کہیں کہ بھائی فلاں صاحب کے لیے اعلان کر دیجئے، یا اس مجلس کے بعد اگر کوئی مجلس ہے 8 تاریخ کو جیسے آپ کے یہاں مجلس ہے تو آپ کہیں گے نا کہ اعلان کر دو، تو اکثر اعلان کرنے والا پوچھتا ہے کہ کیا کہہ کے اعلان کروں. پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا؟ آپ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کے بارے میں خبر دے دو، تو پوچھتا ہے نا کہ کیا کہہ کے اعلان کروں. تو مقصد یہ ہے کہ اعلان کرنے والے کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ کیا کہہ کے اعلان کیا جائے. اب جو سمجھے گا وہ میرے ساتھ آئے گا، بات آخری ہے، زحمت تمام ہونے جا رہی ہے. نبی نے کہا جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. نبی نے جس سے کہا تھا جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلاؤ، اس نے پلٹ کے پوچھ لیا، کہا یا نبی اللہ کیا کہہ کے بلاؤں؟ جملہ سمجھیے گا. کہا کیا کہہ کے بلاؤں؟ جیسے ہوتا ہے نا کہ اعلان کا محتاج آدمی، کیا کہہ کے اعلان کروں؟ نبی نے کہا کہ جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلاؤ. اس سے جس سے کہا تھا اس نے پلٹ کے پوچھا یا نبی اللہ کیا کہہ کے آگے والوں کو بلاؤ؟ تو نبی نے ایک جملہ کہا حیا علی خیر العمل کہو.
تو تاریخ سن لیجئے. کہا حیا علی خیر العمل کہو، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مذہب میں کوئی شے ادھر ادھر سے نہیں آئی. ہمارے مذہب میں ہر بات پہ دلیل ہے. اب تو جملہ سمجھ جائیں، ہمارے مذہب میں ہر بات پہ دلیل ہے. کہا جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلاؤ حیا علی خیر العمل کہہ کے. تو نبی کے جملے نے یہ تو واضح کر دیا کہ عمل چاہے جتنے ہوں، لیکن اگر خیر عمل کوئی شے ہے تو ولایت علی ہے. صلوات پڑھتے محمد والا. کہ عمل تو بہت سے ہیں، عمل تو بہت سے ہیں، لیکن اگر خیر عمل کوئی شے ہے تو ولایت علی ہے. مطلب بالکل مکمل ہونے جا رہا ہے. دیکھیے خیر عمل ولایت علی ہے. اس بات کو کیسے واضح کیا جائے حضور؟ یہ تو نبی کی زبانی آپ نے سنا. ایک جملہ تاریخ کا سنیے اور یہیں پہ مجلس مکمل ہو جائے گی. ایک جملہ بس تاریخ کا. نبی کی خدمت میں ایک چاہنے والا آ گیا اور آ کے کہتا ہے یا نبی اللہ مجھے دین بتا دیجئے کہ دین کسے کہتے ہیں، دین کی ڈیفینیشن کیا ہے، دین کی تعریف کیا ہے. تو آپ کو معلوم ہے نا کہ نااہل کو سمجھانے کا حق فقط معصوم کو ہے، نااہل کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. اب جیسے ہی اس نے پلٹ کے پوچھا یا نبی اللہ دین کسے کہتے ہیں مجھے بتا دیجئے، جیسے ہی کہا کہ دین کسے کہتے ہیں تو نبی نے کہا ادھر آؤ. اپنے پاس بٹھایا اور بٹھانے کے بعد سنو، دین 5 چیزوں کا نام ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. اب یہ حدیث کا جملہ ہے، یہی مجلس تمام ہونی ہے. کہا دین 5 چیزوں کا نام ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اچھا دیکھیے بات یہ فیض منبر ہے، جملہ یاد آ گیا تو لہٰذا میں آپ کی خدمت کرتا چلوں. ایک جملہ ہے بس لیکن ہے بڑا قیمتی. خمس و زکوٰۃ نکالنے کا حکم نہیں ہے تاریخ میں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. خمس نکالنے کا حکم نہیں ہے، زکوٰۃ نکالنے کا حکم نہیں ہے. خمس پہنچانے کا نام ہے. جو سمجھ گئے وہ میرے حق میں دعا کریں گے. خمس نکالنے کا حکم نہیں ہے، خمس پہنچانے کا نام ہے. زکوٰۃ نکالنے کا نام نہیں ہے، زکوٰۃ پہنچانے کا نام ہے. کیوں؟ ایک طرف تو اللہ نے غریبوں کو روکا کہ امیروں کا دروازہ مت کھٹکھٹانا، اور ایک طرف امیروں کو مجبور کیا کہ تم خمس دینے ہی صحیح غریبوں کے دروازوں پہ آؤ. اگر کوئی فلسفہ ہے اس بات کا، اگر کوئی فلسفہ ہے تو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. کہنے لگے یا نبی اللہ مجھے دین بتائیے، دین کسے کہتے ہیں، دین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو نبی نے کہا 5 چیزوں کا نام دین ہے. کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. بات یہی مکمل ہونی ہے. 50 منٹ ہو گیا تقریباً، یہی مکمل ہو جائے گی. نبی نے کہا 5 چیزوں کا نام دین ہے. جو سمجھنے آیا تھا وہ بالکل ہی نہ سمجھ تھا، تو اس نے اپنے ذہن ناقص میں یہ سوچا کہ بھائی ولایت کا نمبر تو 5واں ہے، زکوٰۃ کا نمبر تو 4تھا ہے. تو اس نے پلٹ کے نبی سے پوچھا یا نبی اللہ ان 5 میں بہتر کون ہے، ان 5 میں افضل کون ہے؟ تحفہ ہے آپ کی خدمت میں، سمجھ کے سنیے گا. ان 5 میں افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ تو نبی نے کہا ان 5 میں جو شے سب سے بہتر ہے اسے ولایت علی کہتے ہیں، اسے ولایت علی کہتے ہیں. جو سب سے افضل ہے اسے ولایت علی کہتے ہیں. تو پھر اس نے پلٹ کے پوچھا یا نبی اللہ اگر یہ بہتر ہے تو اس کا نمبر 5واں کیوں ہے؟ یہ بھی روایت کا جملہ ہے. اس کا نمبر 5واں کیوں ہے؟ اس کا نمبر تو پہلا ہونا چاہیے تھا. نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، صرف روایت نہیں سنا رہا ہوں. کہا اس کا نمبر تو 5واں ہے تو اسے یہ سب سے بہتر کیوں ہے، افضل کون ہے؟ تو نبی نے کہا سنو، کہا نماز سفر میں آدھی ہوگی یا پوری؟ لیکن جتنا سمجھیے گا اتنے کا ذمہ دار میں ہوں. کیا کہا؟ نماز سفر میں قصر یا مکمل؟ تو کہا نماز سفر میں قصر پڑھی جاتی ہے. کہا روزہ سفر میں قصر یا مکمل؟ تو کہا کہ روزہ سفر میں قصر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی 15 دن سے زیادہ اگر سفر کرنے لگے تو سفر میں بھی پورا رکھے گا.
سفر میں بھی پورا رکھے گا. اگر 15 دن سے کم ہے کسی کا سفر تو وہ سفر میں آدھا رکھے گا. تو کہا نماز سفر میں آدھی, روزہ سفر میں قصر. حج کے لیے استطاعت ضروری ہے. اگر کوئی قرض لے کے حج پہ جائے نا اور فیملی اگر بھوکے مر رہی ہے تو حج مکمل نہیں ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی, حج مکمل نہیں ہوتا. اتنا خرچ دے کے جائیں کہ حج سے پلٹ کے آئیں تو فیملی بھوکے نہ مرے, اس کا نان و نفقہ موجود ہو. توجہ سنیے گا. تو کہا حج کے لیے استطاعت ضروری اور زکوٰۃ کے لیے مال کا مکمل ہونا ضروری. میں محنت کر رہا ہوں میرے عزیزوں. نبی نے کہا 5 چیزوں کا نام دین ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور ولایت. نماز سفر میں قصر, روزہ سفر میں قصر, حج کے لیے استطاعت ضروری ہے, زکوٰۃ کے لیے مال کا مکمل ہونا ضروری ہے. لیکن ولایت علی عجیب شے ہے, جتنی سفر میں ہے اتنی ہی حضر میں ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی. کہا ولایت علی کے لیے کوئی مرحلہ نہیں ہے, جتنا سفر میں ہے اتنی ہی حج پہ ہے, اتنی ہی حج پہ ہے. کیا آپ بھول گئے قرآن کریم نے کیا کہا کہ کعبہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے نا قرآن کریم میں, کعبہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. اچھا دیکھیے, قرآن بے وقوفوں کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے, قرآن عقل مندوں کے پڑھنے کی کتاب ہے. توجہ سنیے گا. قرآن میں جب یہ جملہ ہے کہ کعبہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے, میرے بزرگ بیٹھے ہوئے, آج تک آپ نے سنا کہ کعبے کے قریب کوئی جاہل بھی گیا ہو یا کوئی گناہگار بھی گیا ہو تو کعبے نے کسی کو ٹوکا ہو, کعبے نے کسی کو روکا ہو؟ تو بھائی جب نہ تو اس نے کسی کو ٹوکا نہ اس نے کسی کو روکا تو وہ ہادی کیسے ہو گیا؟ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ بھائی اس نے کبھی کسی کو روکا نہیں, کبھی ٹوکا نہیں, تو قبلہ وہ ہادی کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے حضور کلام کا حسن یہ ہے کہ بات کی جاتی ہے ظرف کی لیکن پیاس بجھاتا ہے مضروب. میں اگر کسی سے کہوں ایسے عالم میں کہ ایک گلاس لے کے آؤ تو میری حالت کو دیکھ کے خالی گلاس تھوڑی لے کے آئے گا, وہ پانی سے بھرا ہی ہوا تو لے کے آئے گا. تو پتا چلا یہ گلاس پیاس نہیں بجھائے گا, اس کے اندر جو پانی ہے وہ پیاس بجھائے گا. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کعبہ ہدایت کر رہا ہے. کہا کعبہ ہدایت نہیں کرتا, مولود کعبہ ہدایت کرتا ہے. کعبہ ہدایت نہیں کرتا. میں نے کیوں کہا کہ قرآن عقل مندوں کے پڑھنے کی کتاب ہے؟ کہا اس لیے کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ مجھے رٹو, قرآن نے ہر جگہ کہا مجھے سمجھ کے پڑھو. توجہ ہے. لیکن یہ ہماری مجبوری یہ ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں خاص طور سے نوجوانوں کے لیے مجلس پڑھتا ہوں اور انہی کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ جو کتاب زندگی دینے آئی تھی ہم نے اس سے لوگوں کو مردہ کرنا شروع کر دیا. کیسے؟ کہا اگر کسی کی روح نہ نکل رہی ہو تو پائتی بیٹھ کے سورہ یاسین. کمال کی بات ہے, جو کتاب زندگی دینے آئی تھی اس سے تم نے مردہ کرنا شروع کر دیا. اس کتاب کی اہمیت کو سمجھو تو صحیح. کتاب جو پڑھ رہا ہے وہ بھی بافضیلت, جس گھر میں پڑھی جا رہی ہے وہ بھی بافضیلت, جو زبان ادا کر رہی ہے وہ بھی بافضیلت, جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ بھی بافضیلت. کیا کرم ہے کتاب کا. میرے عزیزو بات مکمل ہو گئی, کیونکہ یہ جو مجلس ہو رہی ہے اس میں میں پوسٹر پہ توجہ کر رہا تھا, کچھ تو ایک مرحوم کا نام تھا, ایک مرحومہ کا نام تھا, اور پھر ایک مرحوم کا نام ہے. لہذا عجیب مجلس حسین کا فلسفہ ہے اور عجیب ایصال ثواب کا فلسفہ ہے. دیکھیے ایصال ثواب سب کا ہوتا بھی نہیں ہے. یہ صاحبان ادب بیٹھے ہوئے انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے. ایصال ثواب سب کا نہیں ہوتا, مقدر والوں کا ایصال ثواب ہوتا ہے. للہ سنیے گا, سمجھ کے سنیے گا, مقدر والوں کا ایصال ثواب ہوتا ہے. کیوں؟ ایصال کا مطلب ہے پہنچانا اور ثواب کا مطلب ہے تحفہ. تو ملا کے بتائیے کیا ہوا جلدی سے. ایصال ثواب کا مطلب ہوا تحفے کا پہنچانا
तो फिर ये भी तय कर लीजिए ना कि तोहफा जिंदों को जाता है या मुर्दों को, तो ये भी तो तय कीजिए। कहने लगे इसाले सवाब का मतलब हुआ तोहफे का पहुंचाना। तो मैं अपनी बात पे अब भी कायम हूं कि इसाले सवाब सबका नहीं होता, जैसे इसाल सबका नहीं होता। वो जब अशार पढ़ रहे थे हमारे नौजवान, तो उन्होंने एक शेर जो है वो आंसुओं के हवाले से पढ़ दिया। मेरे अजीजों, मैं बात को बिल्कुल मुकम्मल कर दिया। मैंने 1 मिनट बस आपकी सहमत लूंगा, 1 मिनट बस सहमत दूंगा आपको। मैंने कहा इसाले सवाब सबका नहीं होता, जैसे हुजूर इसाले सवाब सबका नहीं होता, वैसे ही सब पे रोया भी नहीं जाता। इसाले सवाब की मजलिस है, सब पे आंसू नहीं बहाया जाता। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान में लिखा हुआ है। मैं कुरान से दलील देके जा रहा हूं। जब तक पलट के ना आऊं दोबारा भूलिएगा मत। क्या कहा अल्लाह ने? जब फिरौन डूबने लगा ना, तो अल्लाह ने फिरौन की तरफ देख के एक जुमला कहा। क्या कहा? मा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़। कहा ये जो आदमी जा रहा है ना, ये इतना खबीस आदमी है, इतना जलील आदमी है कि जब ये दुनिया से गया तो ना तो इस पे जमीन रोई ना आसमान रोया। नहीं, तवज्जो नहीं फरमाई आपने। कहा ये इतना खबीस आदमी है कि ना तो आज जमीन रोई ना आसमान रोया। तो कुरान ने एक फलसफा दिया कि रोया उस पे जाता है जिसकी जिंदगी शरीफ हो। यह कुरान का फलसफा है कि सब पे नहीं रोया जाता, रोया उस पे जाता है जो अच्छा आदमी हो, जो शरीफ आदमी हो। मैं बात बिल्कुल मुकम्मल कर दी मैंने हुजूर, और ये सिर्फ कुरान में नहीं लिखा बल्कि रिवायत में भी मौजूद है। जब अम्र इब्ने अब्दवत की बहन अपने भाई के जनाजे पे पहुंची तो पहुंच के कहने लगी, मेरे भाई मैं तुझ पे बहुत रोती, तेरा बहुत मातम करती, लेकिन मैं क्या करूं, तेरा जो कातिल है वो शरीफ है। मेरे भाई मैं तुझ पे बहुत रोती, तेरा बहुत मातम करती, लेकिन मैं क्या करूं, तेरा कातिल शरीफ है, तेरा कातिल अच्छा आदमी है। मेरे अजीजों, तो मैंने जो बात कही ना आपकी खिदमत में, सब पे नहीं रोया जाता, खास लोगों पे रोया जाता है। ये अय्याम करीब है मुहर्रम से, लिहाजा यहां मैं मोमिनीन के लिए एक जुमला कहना चाहूंगा। 2 साल से हर आदमी परेशान है, हर आदमी का दिल तड़प रहा है, और हर आदमी की निगाहें न्यूज़ पे लगी हुई हैं, अखबारों पे लगी हुई हैं। क्यों? एक ही सवाल है जहनों में कि क्या इस साल मुहर्रम होगा, ताज़िया उठेगा हुसैन का, हुसैन का मातम होगा। मेरे अजीज़ों, खुदा आपको सलामत रखे। आप किस चीज़ के लिए परेशान हैं? कहा उसे कांधा देने के लिए परेशान है जिसका जनाजा करबला में उठाया नहीं गया। उसे कांधा देने के लिए परेशान है जिसका जनाजा करबला में उठाया नहीं गया। मैं एक माँ बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है, तो वो पलट के यही कहते हैं कि मेरे नौजवान के कांधों पर मेरा जनाजा कब्रिस्तान तक पहुंच जाए। मेरे लिए इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता, इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। लेकिन वो बूढ़ा बाप क्या करता जिसे जवान की मैयत उठानी पड़ रही। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अल्लाह आपके इस गिरिये को कबूल फरमाए। मेरे अजीज़ों, फ़ज़ाइल में आप जितनी दाद दे दें, अगर मसाइब में 2 कतरा आंसू भी बहा के गए हैं तो मजलिस की कामयाबी नहीं है। बहुत अच्छा आप रो रहे हैं, लिहाजा मैं ये जुमला और कहना चाहता हूँ। ज़ियारत नाहिया में पढ़े लिखे लोगों से मेरी गुजारिश है, ज़ियारत नाहिया में कभी इमाम ज़माना का जुमला पढ़ेंगे। इमाम ज़माना ने एक नौहा पढ़ा ज़ियारत नाहिया में। मौला कहते हैं कि तुम जब हुसैन पे रोते हो तो तुम्हारी आंखों से पानी गिरता है, लेकिन मैं जब हुसैन पर रोता हूं तो मेरी आंखों से खून गिरता है। अजीब जुमला, अजीब कयामत कर दी मेरे मौला ने। कहा जब मैं हुसैन पर रोता हूं तो मेरी आंखों से खून गिरता है। मेरे अजीजों, इस मंजिल पर आके मैंने बिल्कुल बात मुकम्मल कर दी। एक जुमला और सुनते चले जाइए। इमाम ने अपनी जिंदगी में नौहे के 3 बंद पढ़े। ज़ियारत नाहिया में जुमला लिखा हुआ है, नौहे के 3 बंद पढ़े।
پہلا مصرع امام زمانہ نے پڑھا، میرا سلام ہو، توجہ سنیے گا، میرا سلام ہو کس پہ؟ ان پیاسے ہونٹوں پر جس پہ ملعون چھڑی مار رہا تھا۔ میرا سلام ہو ان ہونٹوں پر جس پہ ملعون چھڑی مار رہا تھا۔ اس کے بعد مولا نے ایک سلام پڑھا، میرا جگر پھٹ جائے گا یہ جملہ پڑھوا دے میرا مولا مجھ سے، کہا میرا سلام ہو حسین کے اس سینے پر جس پہ شمر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں سے حسین کی ریش مبارک کو کھینچ رہا تھا۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مسعود کربلا کے۔ میرے مولا نے قیامت کا جملہ ادا کر دیا۔ میرے عزیزوں، لوگ کہتے ہیں نا، خاص طور سے اس جملے کے پڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں اس جملے کی وضاحت ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا، اگر کسی کے پاس بیٹیاں نہیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں اس کے جنازے میں رونق نہیں ہوتی، اس کا جنازہ چلا جاتا ہے کوئی رونے والا نہیں ملتا۔ اسی لیے مولا حسین سکینہ کو سینے پہ سلاتے تھے کہ میرے بعد میری بچی موجود ہے جو میرے جنازے کی رونق بنے گی۔ لیکن ایک جملہ سنیے، امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو حسین کی اس بچی پر جس کا سن اتنا چھوٹا تھا، اتنے پھول سے رخسار تھے، اس پہ اتنے تماچے پڑے ہیں کہ اس کا چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ چہرہ کبھی نیلا پڑتا تھا، کبھی سرخ ہو جاتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ، تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ بیمار کربلا کا واسطہ جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے عزیزوں، خاص طور سے اس مہاماری کے دور میں، اس بیماری کے دور میں، جتنے بڑا بھی کوئی پیسے والا ہو لیکن اپنے مریض کو بچا نہیں پایا، اگر کسی شے نے بچایا ہے تو اسے دعا کہتے ہیں۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ نماز کے بعد مجلسوں میں، خاص طور سے جب مصائب اہل بیت اطہار ہو رہے ہوں، تو اپنے مریضوں کے لیے دعا کیا کیجیے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کیجیے۔ ایک جملہ میں صرف واسطے کے طور پہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجلس تمام ہو گئی ہے، آپ اگر دعا کرنا چاہیں تو میں یہ جملہ واسطے کے طور پہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام کا آپ نے جملہ سنا نا کہ تم روتے ہو تو آنکھوں سے پانی گرتا ہے، ہم روتے ہیں تو آنکھوں سے خون گرتا ہے۔ مولا کا یہ جملہ آپ نے سنا نا؟ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے وارث کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں، خواہش ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے باپ کا اگر جنازہ اٹھ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں۔ لیکن ایک جنازہ ایسا بھی ہمیں یاد ہے کہ شب کے سناٹے میں ایسا اٹھا کہ اسما نے حسن و حسین سے کہا کہ آہستہ سے سلمان کے کانوں میں جا کے کہنا کہ سیدہ کا جنازہ اٹھنے والا۔ میرے عزیزوں، مجلس تمام ہے، ایک جملہ اور پڑھوں گا تاکہ آپ اپنے حق میں دعا کریں۔ دعا کریے گا ضرور۔ اکثر مومنین کہتے ہیں کہ جو مجلسوں کے بعد دعا کرائی جاتی ہے نا، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم اور آپ کتنا روئیں گے، کتنا ماتم کریں گے؟ سید سجاد سے زیادہ تو نہیں رو سکتے نا۔ 35 سال تک ایک ہی جملے پہ روتے رہے۔ وہ جملہ سنیں گے کون سا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ جب بھی مولا کسی قصاب کو دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے، مولا کہا یہ بتاؤ تم نے ذبح کیسے کیا، کیسے ذبح کیا؟ تو وہ کہتا تھا، مولا میں نے، ہمارے یہاں ذبح کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کے گردن کی 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں اور پھر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جسم ٹھنڈا پڑ جائے گا تب سر و تن میں جدائی کریں گے۔ قیامت ہو گئی جملے کے اوپر۔ مولا نے کربلا کا رخ کیا اور ایک جملہ کہا، ہائے رے میرا بابا جسے جانوروں سے بدتر انداز میں ذبح کیا گیا۔ اللہ ان آوازوں کو قبول فرمائے، شہزادی آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ اے میرے بی بی، اے شہزادی،
خاص طور سے دعا ہے آپ کی بارگاہ میں، آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اکثر اس لاک ڈاؤن میں نوجوانوں کی جاب چلی گئی، پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، خصوصاً شہزادی کا واسطہ، کہ سارے افراد کے، سارے مومنین کے رزق و روزی میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ جو بے اولاد ہونے اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ پروردگار خاص طور سے جس مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما پروردگار۔ اور خصوصی دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید بختیار حسین ابن ظہور حسین مرحوم، مرحومہ شہر بانو بنت سید محمد حیدر مرحوم اور مرحوم سید نصیر احمد ابن سید ظہور حسین کی اللہ کو صاف اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وعلیٰ صاحب المستشفین ما اقبال مصطفیٰ زبارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا لیزنگ تمہارے فافوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم یا قریب الغرباء، السلام علیکم عین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم المدفون وعزت الحوس، السلام علیکم مغیث الشیط وارفی ملذا، السلام علیکم یا سلطان العالم العلم یا ابو الحسن علی بن عمر رضا راضی بالقدر وقضا روحی و اسم اللہ خدا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم قاتل البرہان، السلام علیکم مسلمان، السلام علیکم زبان هذا جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم و ظہورک و باعث التحنین و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ